کوئٹہ میں ہونے والے افسوسناک واقعے میں صادقاباد کے 4 افراد کو مسلح افراد نے قتل کر دیا ہے۔ شہید ہونے والے چاروں افراد کا تعلق صادقاباد سے تھا۔ اس وقت ہمارے نمائندے بختو جان مرحوم منور حسین کے گھر موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی بختو جان، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں صادق آباد کا نوائی علاقہ چک 169 میں۔ آج کوئٹہ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پر صادق آباد کے رہائشی 4 افراد کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ کوئٹہ کے علاقے کلات منگوچر میں پیش آیا جس میں صادق آباد کے بھی 4 شہری وہاں شہید ہو گئے، جس میں منور حسین بھی تھا۔ آج میں اسی وقت منور حسین کے گھر موجود ہوں، مزید میں ان سے جانتا ہوں۔ ان کے ورثاء میرے ساتھ موجود ہیں۔ جی سر، بتائیے گا کوئٹہ میں جو واقعہ پیش آیا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ منور کزن تھا ہمارا جو مزدوری کے لیے کوئٹہ گیا ہوا تھا، وہیں پہ دہشت گردوں نے حملہ کر کے اس کو شہید کر دیا ہے۔ ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ منور حسین کو جو انصاف دلایا جائے۔ جی، آپ نے ورثاء کی بات سنی، ان کا کہنا تھا کہ منور حسین جو محنت مزدوری کے غرض سے کوئٹہ گیا ہوا تھا، اس کے 8 بچے ہیں جس میں 3 جو ہیں اس کے بچے ہیں اور 5 اس کی بچیاں ہیں۔ انہوں نے گورنمنٹ سے اپیل کی ہے کہ جو ان کو قتل کرنے والے جو ہے دہشت گرد ہیں ان کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور جو شہید ہوئے ہیں ان کو جو ہے نا انصاف دیا جائے۔ جی تفصیلات کے لیے شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، یوم علی علیہ السلام پر کراچی کے نیشنل پارک سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس سخت سیکیورٹی میں حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ کھارا در پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے SSU کمانڈوز، پولیس اہلکار، پاک رینجرز جوان اور لیڈی کانسٹیبل سمیت 5000 سے زائد اہلکار تعینات رہے، جبکہ جلوس کی گزرگاہوں اور لنک سڑکوں کو کنٹینرز لگا کر عام ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا تھا۔ تفصیلات جنید جاوید کی رپورٹ میں دیکھیے۔ یوم شہادت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یوم علی پر ملک کے دیگر شہروں کی طرح کراچی میں بھی عزاداران حسین کا مرکزی جلوس نیشنل پارک سے برآمد ہوا، جو سخت سیکیورٹی حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ کھارا در پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے گزرگاہوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے، تمام گلیوں اور سڑکوں کو کنٹینرز لگا کر بند رکھا گیا، جبکہ شرکا کو صرف واک تھرو گیٹس کے ذریعے داخلے کی اجازت دی گئی۔ راستے پر کلوز سرکٹ کیمرے بھی نصب کیے گئے تھے۔ یوم علی کے اس میں سب روزے کے افطار میں سب چلے کرتے جلوس میں، کوئی گرمی ہے اس کی بھوک کا پیاس کا احساس نہیں ہوتا بھائی۔ یہ عزاداروں کے لیے جو انہوں نے سیکیورٹی کا جلوس علی کے لیے جو انہوں نے سیکیورٹی کا انتظام کیا ہے لائق تحسین ہے۔ 3 دفعہ میری چیکنگ ہوئی ہے، الحمدللہ سیکیورٹی بہت اچھی ہے، ہماری پولیس بہت ساتھ دے رہی ہے آج کل۔ ایڈیشنل IG کراچی جاوید عالم آڈو کا کہنا تھا کہ جلوس کے سیکیورٹی کے لیے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ ٹریڈیشنل روٹ ہے جو کہ محرم میں بھی جلوس فالو کرتا ہے، تو اس لحاظ سے اس کی سیلنگ وغیرہ ہر چیز پہ بہت ہی اچھے طریقے سے اس پہ ہوم ورک کیا ہوا ہے۔ سیکیورٹی کے لیے 76 سینئر افسران، 3469 کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبل، 137 خواتین پولیس اہلکار، اسپیشل برانچ کے 70 اہلکار، جبکہ ریپڈ رسپانس فورس کے 75 اہلکار تعینات رہے۔ اس کے علاوہ 815 ٹریفک پولیس اہلکار جلوس کے راستوں اور متبادل روڈز پر تعینات کیے گئے۔ رخ کریں گے سیالکوٹ کا، جہاں یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کا مرکز جلوس امام بارگاہ در بطول سے برآمد ہو گیا ہے۔ جلوس اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا سحری سے قبل اسی امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف عمر اکبر سے۔ جی عمر اکبر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، داماد رسول خیبر فخر حضرت امام علی جو ہے ان کا یوم شہادت آج بڑے عقیدت سے منایا جا رہا ہے، جس کے امام بارگاہ سے آج جلوس بھی برآمد ہوا۔ یہ امام بارگاہ اڈا بسوریاں جو قدیم بھی امام بارگاہ ہے جہاں سے یہ جلوس برآمد ہوا ہے اور اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا سحری کے قبل یہ اسی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ سیکورٹی کے حوالے سے بات کریں تو سیکورٹی کے حوالے سے 1000 سے زائد سیکورٹی پر جو اہلکار ہے وہ معمور ہے، جو سخت سیکورٹی کے ساتھ جو شرکا کو داخلے سے آنے دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں جو اس کے راستے ہیں، متصل راستے ہیں، ان کو بھی خاردار تارے اور کناتے لگا کر بند کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں CCTV کیمرے اور ڈرون سے بھی اس کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ اس کا جو آفس ہے وہ DPO آفس میں مانیٹر سیل بھی قائم کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں جو جلوس کے راستوں میں سبیل اور جو لنگر کا وسیع اہتمام کیا گیا ہے۔ جی تفصیلات کے لیے شکریہ عمر اکبر۔ آگے بڑھتے ہوئے بتائیں کہ عوام کو اضافی کرایوں سے بچانے کے لیے سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ، عید الفطر پر ٹرانسپورٹ افسران کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں، جبکہ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ اضافی کرایوں کی وصولی کے خلاف مہم کے سلسلے میں محکمہ ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ کے تمام افسران اور عملے کی عید کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ حکومت سندھ کی کوشش ہے کہ عوام کو عید الفطر کے موقع پر سفری سہولیات میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
बानी पीटीआई का सोशल मीडिया अकाउंट बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहा है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगंडे के हवाले से जीआईटी की जानिब से मुझे कोई नोटिस वसूल नहीं हुआ है। ईद के बाद इत्तेहादियों की इत्तेजाजी सियासत की जानिब से तमाम जाते हुए काम करेंगे, जबकि शेख वकास अकरम की प्रोग्राम बेनज़ीर इस्लामाबाद में गुफ्तगू। अकरम समझ के नोटिस दिया, खुद आपके पास बैठ के आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे कोई नोटिस नहीं मिला। मैं मेंबर कौमी असेंबली हूँ, मैं 10 लाख लोगों का नुमाइंदा हूँ, और मुझे अगर नोटिस नहीं मिला तो ऑब्वियसली नहीं मिला। अब इन्होंने किसको वकास अकरम समझ के नोटिस दे दिया, ये जाने दे रहा था, काम जाने मैं की करा। हमारे जो ऑफिशियल हैंडल्स हैं, अगर उस पर कोई चीज ऐसी है तो वो बताएं। वो जो लोग बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, वो जो खान की पॉलिसी है उसी को उसके ऊपर टो करते हैं। तो अदर देन दैट मुझे फेक अकाउंट्स हैं जो इदारों के खिलाफ बड़ी आगे बढ़ चढ़ के बात करते हैं, हमारा उन फेक अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है। हम किसी वॉलंटियर का वो जिम्मा नहीं उठा सकते। कोई कहाँ बैठा है, दुनिया के किस मुल्क में बैठा है, क्या कर रहा है, तो हजारा लखा बंदे ने असी किस किस का जिम्मा चुकांगे और क्यों चुका। जो खान उनको कहेगा, खान के नाम से मंसूब चीजें तो वो लोग नहीं चला सकते ना। जो खान कहता है मीडिया से, आपके मीडिया के लोग वहां खड़े होते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं उन्होंने विस्सा है तो नहीं हवा है तो फिर नहीं छाप सकते तो नहीं छापन। वेलकम बैक। और आपको बताएं कि सहाफत जुर्म बन गई। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई के बजाय सहाफी यासिर हुसैन को धमकी आमेज मैसेजेस भेजना शुरू कर दिए हैं। जान से मारने और पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की धमकी मैसेज में एसएचओ अजमेर गुलाम यासीन के नाम से धमकियां मिली हैं, जबकि रिश्वत की भी ऑफर की गई है। सहाफी यासिर हुसैन को खामोश रहने के लिए रिश्वत की पेशकश भी की गई। तफसीलात जानते हैं यासिर हुसैन से। जी यासिर, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से, क्या मामला है ये? जो बिल्कुल देखिए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो या शहर भर का कहीं पे भी कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम या क्राइम हो, उसकी निशानदही चैनल 5 जो है वो मुसलसल करता रहता है। ऐसा ही हमने एक निशानदही की डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल अजमेर थाने की हुदूद और बिलाल कॉलोनी थाने की हुदूद में, जिसके बाद जो है मुबैना पुलिस का कोई एहलकार है जिसका नाम जो है दानिश कमांडो लिखा हुआ आ रहा है उसके व्हाट्सएप नंबर के नीचे, उसने जो है धमकी आमेज मैसेज किया जिसमें वाज़ेह तौर पर यह लिखा गया है कि अगर तुम बाज न आए तो पीका एक्ट के तहत जो है तुम्हें मुकदमे में फंसा दिया जाएगा, नहीं समझे तो गुज्जर यानी कि ये यासीन अजमेर नगरी के मौजूदा एसएचओ हैं गुलाम यासीन गुज्जर, उनका हवाला दिया गया है कि गुज्जर के हाथों रगड़े में आ जाओगे। इस तरह की धमकियां दी गई हैं। जान से मारने की कॉल के ऊपर उन्होंने जब फोन किया तो कॉल के ऊपर उन्होंने जान से मारने की धमकी दी और कहा कि अगर तुमने अब इस एरिया की खबर चलाई तो अच्छी बात नहीं होगी, तुम्हें जान से भी मार सकते हैं। इस तरह की जो है वो निशानदही करने पर सजा दी जा रही है। ये जो निशानदही है ये बताना जो है वो जुर्म बन गया है हमारा, जबकि आला अफसरान को ये तमाम चीजें बताई गई हैं, मगर अब तक आला अफसरान की जानिब से जो है कोई भी फोन कॉल या इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया सर। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से ईद के मौके पर मुसाफिर ट्रेनों के किराए में 20% कमी कर दी गई है। पाकिस्तान रेलवे के तहत चलने वाली तमाम मुसाफिर ट्रेनों पर ईद के 3 रोज तक 20% किरायों में रियायत दी जाएगी, जबकि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं पाकिस्तान रेलवे के हवाले से, जिसने ईद के मौके पर मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 20% कमी कर दी है। पाकिस्तान रेलवे के तहत चलने वाली तमाम मुसाफिर ट्रेनों पर ईद के 3 रोज तक 20% किरायों में रियायत दी जाएगी, जबकि इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अरसलान चांद नवाब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी अरसलान, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी देखिए, पाकिस्तान रेलवे की जानिब से ईद के मौके पर मुसाफिरों को सहूलत देने के लिए पाकिस्तान रेलवे के तहत चलने वाली तमाम मुसाफिर ट्रेनों पर ईद के 3 रोज के लिए 20% तक किराए में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 दिनों के लिए जो भी एडवांस बुकिंग की जाएगी उस पर मुसाफिरों को 20% तक रियायत मिल सकेगी, जबकि ये रियायत मुसाफिर ट्रेनों में इकोनॉमिक क्लास, एसी और लोअर क्लास के लिए भी दी जाएगी। कानूनी सिंध के अलावा पूरे पाकिस्तान में चलने वाली ट्रेनों पर ये रियायत दी जाएगी, जिससे लोग अपनों में ईद मनाने के लिए मुसाफिरों को फायदा हो सकेगा। दूसरी जानिब
पाकिस्तान रेलवे की ही जानिब से 5 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं जो 26 मार्च से शुरू होंगी। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 26 मार्च को कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन 26 मार्च को कोयटा से पेशावर के लिए रवाना होगी। तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन 27 मार्च को कराची से रावलपिंडी के लिए रवाना होगी, जबकि चौथी स्पेशल ट्रेन ईद स्पेशल ट्रेन 27 मार्च को कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी और पांचवी ईद स्पेशल ट्रेन 28 मार्च को कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। अच्छा, मैं आपको ये बताते चलूं कि ये ईद स्पेशल ट्रेन के ऊपर जो ईद के मौके पर 20% रियायत दी जा रही है, उस नोटिफिकेशन का इतलाक इन स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया अरसलान। रेसलिंग एसोसिएशन के अहदेदारान की तरफ से सदर जूडो एसोसिएशन मोहम्मद रियाज के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कराची डिवीज़न और तालीम जूडो और रेसलिंग मेंबरान की तरफ से इजहार ताज़ियत करते हुए सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद रफ़ीक ने कहा है कि महमूद रियाज का हमारे दरमियान ना होना बहुत बड़ा खला है और मुल्क नासिर, इस हवाले से मलिक नासिर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रेसलिंग कराची डिवीज़न ने कहा है कि मेजर महमूद एक अच्छे मिलनसार इंसान थे और अल्लाह ताला मेजर महमूद रियाज की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। अपडेट कर रहे हैं अपने नाजरीन को अहम खबर के हवाले से कि रेसलिंग एसोसिएशन के अहदेदारान की तरफ से सदर जूडो एसोसिएशन महमूद रियाज के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत कराची डिवीज़न और तमाम जूडो और रेसलिंग मेंबरान की तरफ से इजहार ताज़ियत करते हुए सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद रफ़ीक ने कहा है कि महमूद रियाज का हमारे दरमियान ना होना बहुत बड़ा खला और मलिक नासिर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रेसलिंग कराची डिवीज़न ने कहा है कि मेजर महमूद एक अच्छे मिलनसार इंसान थे और अल्लाह ताला मेजर महमूद रियाज की मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। खबर ही कि कराची शरीफाबाद पुलिस ने चंद घंटों के दौरान सिंध गवर्नमेंट अस्पताल से अगवा होने वाला बच्चा बाजियाब करवा लिया है। मुल्जिमान के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मजीद जानते हैं यासिर हुसैन से। जी यासिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ शरीफाबाद थाने से, जहाँ पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 3 दिन का बच्चा जो कि अगवा हुआ था 6 घंटे में ही ढूंढ निकाला। इस वक्त उनकी फैमिली जो है यहाँ थाने में मौजूद है। इनसे जानते हैं कि क्या वाक़या हुआ था। मेरी बहन, क्या वाक़या हुआ था, ज़रा बताइएगा। बस आज मेरी छुट्टी थी, मेरी डिलीवरी सिंह गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई थी, तो आज जो लेके गई थी वो आज आई थी छुट्टी के टाइम, तो मेरे बच्चे को फिर लेके चली गई थी मेरे से। ठीक है, यहाँ पर खातून जो बच्चे की माँ है उनका कहना है कि छुट्टी हो चुकी थी, जो वहाँ पे ख़वातीन थी वो पहले से वहाँ मौजूद थी और वो इस ताक में थी कि जैसे ही इस पेशेंट की छुट्टी हो तो उसका बच्चा लेके चले जाएँ। छुट्टी के वक्त खातून से बच्चा उन्होंने अपनी गोद में लिया और लेकर वहाँ से फ़रार हो गई। पुलिस ने CCTV और इंटेलिजेंस बेस की मदद से जो है वो कार्रवाई की। कार्रवाई के बाद बच्चा जो है वो ख़वातीन ने वापस सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में छोड़कर वापस चली गई, जबकि CDR जो है वो उनकी मौजूद है, उनके नंबर मौजूद है, उनकी CDR की मदद से उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त DSP शरीफाबाद हमारे साथ मौजूद है। सर, कैसे कार्रवाई हुई है जी? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब 3:15 बजे के करीब SHO मेरे शरीफाबाद साहब को इतला मिली, हमने अपने अफसरान बाला SSP सेंटर ज़िशान सदीकी साहब को बताया। उन्होंने फ़ौरन मुझे रवाना किया और अपनी टीम सारी भेजी। हमने वहाँ पे एक्शन किया, कैमरों की फुटेजेस हासिल की, CDRों के नंबर हासिल किए, जियो फेंसिंग करवाई और उस पर हमने इंटेलिजेंस स्टाफ साहब ने लगाया और हमने कार्रवाई शुरू की, जिसका सबब हमें अल्लाह ने अजर दिया और 5-6 घंटे में वो बच्चे को दोबारा यहाँ छोड़ के चले गए। आज बिल्कुल बच्चा जो है वो बाजियाब करवा लिया गया है। 6 से 7 घंटे में बच्चा मिल गया है और पुलिस जो है वो उनका ये कहना है कि जल्द ही मुल्जिमान की भी गिरफ्तारी अमल में ले आई जाएगी। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया सर। उधर गवर्नर हाउस कराची में इस्लामी तर्ज की तुर्किश रेस और अलखतातीन कैलीग्राफी की नुमाइश का इफ्तिताह गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने कर दिया है। तुर्की काउंसलेट कराची और यूनिस एमिर इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम आर्टिस्ट वासिल शाहिद की तहरीर करदा खूबसूरत कैलीग्राफी की नुमाइश लगाई गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने तुर्किया के काउंसल जनरल जमाल सांगो को डी आवरियो के एजाजी काउंसल जनरल फजल करीम दाद बॉय के हमरा नुमाइश का इफ्तिताह करते हुए कहा है कि इस्लामी तर्ज की तुर्किश रेस अल खताती कैलीग्राफी अपने तौर की खूबसूरत आर्ट है। पुराना गोलीमार के अहम शाहरा पर फुटबॉल खेलने का अनोखा अंदाज, शायकीन फुटबॉलर्स ने फुटबॉल का टूर्नामेंट करवा दिया है। मजीद जानते हैं यासिर हुसैन की रिपोर्ट में।
فٹ بال دنیا میں سب سے زیادہ کھیلے جانے والا کھیل مانا جاتا ہے، جس کو کھیلنے کے لیے ایک گراؤنڈ کی ضرورت بھی ہوتی ہے، مگر وہ کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ ایسا ہی ایک کام پرانا گولی مار کے لوگوں نے کیا، گراؤنڈ نہ ملا تو روڈ کو ہی گراؤنڈ بنا دیا۔ 5-6 سال سے وہ علاقے کے حالات ایسے تھے، تو اس وجہ سے 6 سال سے ہم لوگ کمیٹی جو ہے ٹورنامنٹ ایشو کر رہے ہیں یہاں پر، کیوں یہاں بچے جو ہے نا باہر آ کے تھوڑا ٹورنامنٹ میں حصہ لے سکے۔ کافی رونق ہے یہاں پہ، اس طرح کی ایونٹ ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو ماحول کا تو پتہ ہے نا علاقے کے ماحول کیسے ہیں، تو بچوں کو بھی جو ہے انوائرمنٹ ملے گا دیکھنے کے لیے، میچ دیکھنے کے لیے۔ شائقین فٹ بال کا کہنا ہے ہر سال رمضان میں روڈ پر فٹ بال ٹورنامنٹ کروایا جاتا ہے، جس میں 38 ٹیمیں حصہ لیتی ہیں۔ کیمرامین گلفام شیخ کے ساتھ یاسر حسین، 5 نیوز کراچی۔ ادھر کراچی کے جن اسپتال میں منکی پاکس کا مشتبہ کیس رپورٹ ہوا ہے۔ اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ جن اسپتال میں منکی پاکس کا مشتبہ کیس سامنے آیا ہے، مریض کے سیمپلز لے کر نجی اسپتال بھیج دیے گئے ہیں۔ مریض ٹیسٹ رزلٹ آنے تک آئسولیشن وارڈ منتقل کر دیا گیا ہے۔ 28 سال کے مریض میں بخار اور جسم پر دھبے پائے گئے۔ مزید خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد۔ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر عید الفطر کے موقع پر ضلع ملتان کے اسپتال بچوں کے لیے خصوصی عیدی اور تحائف تقسیم کیے گئے ہیں۔ کمشنر عامر کریم خان اور ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے گورنمنٹ شاداب انسٹیٹیوٹ آف اسپیشل چائلڈز کا دورہ کر کے اسپیشل بچوں میں تحائف اور عیدی تقسیم کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کے ڈسٹرکٹ جیل قصور کا دورہ، قیدیوں کے ساتھ افطار کی خصوصی تقریب میں شرکت بھی کی ہے۔ تقریب کا احوال بتا رہے ہیں اس رپورٹ میں۔ افطاری کی تقریب میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تلاوت قرآن پاک کے مقابلے جیتنے والے قیدیوں کو انعامات بھی دیے گئے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اسپیکر اسمبلی کا کہنا تھا کہ درجنوں بار جیل کا مختلف ادوار میں دورہ کر چکا ہوں، لیکن جب اس بار یہاں داخل ہوا تو باقاعدہ ایک تبدیلی نظر آئی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں جوتے، بلب اور فرنیچر بنانے کے کارخانے لگائے گئے ہیں تاکہ قیدیوں کو ہنرمند بنایا جا سکے۔ یہاں پر جوتا سازی کی صنعت، فرنیچر کی صنعت، بلب بنانے کی صنعت، ان سب میں یہاں پر جتنے افراد ہیں ان کو ہنرمند کر رہے ہیں تاکہ کل جب یہ یہاں سے باہر جائیں تو یہ اپنی زندگی ایک بہتر سلیقے سے گزار سکیں اور ان کے ہاتھ میں کوئی کسب ہو۔ ملک محمد احمد خان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے انتہائی شاندار کام شروع کیے ہیں، جو کام پچھلے 30 سالوں میں نہ ہو سکے وہ اس حکومت میں ہو رہے ہیں۔ مجھے لگا نہیں کہ میں پرانی اسی جگہ پہ ہوں جو قصور جیل میرے مشاہدے میں تھی یا میرے حافظے میں تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ باقاعدہ ایک تبدیلی جو بڑی زبردست تبدیلی ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پسے ہوئے محروم طبقوں کے لیے کام کیے جا رہے ہیں۔ میں جہاں جہاں جا رہا ہوں وزیر اعلیٰ کی 1 سال کی کارکردگی بول رہی ہے۔ تقریب سے قبل اسپیکر اسمبلی نے جیل میں لائبریری سمیت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت قائم جوتے، فرنیچر اور بلب بنانے کے خصوصی کارخانوں کا بھی دورہ کیا اور وہاں موجود قیدیوں سے مصافحہ کیا۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان کو قیدیوں کی جانب سے بنائی گئی خصوصی کرسی بھی پیش کی گئی۔ اسپیکر نے کرسی بنانے والے کاریگروں کو 50,000 انعام بھی دیا۔ رخ کریں گے خانیوال کا، جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی برائے پرائز کنٹرول سلما بٹ کا خانیوال کا دورہ۔ معاون خصوصی سلما بٹ نے سہولت رمضان بازار کا دورہ کیا ہے، سٹالز کے بارے میں بریفنگ بھی لی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی برائے پرائز کنٹرول سلما بٹ کا 5 نیوز سے خصوصی گفتگو میں مزید کیا کہنا تھا، جانتے ہیں عامر نصیر کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی معاملے خصوصی نے خانیوال سہولت بازار کا تفصیلی دورہ، رمضان بازار میں لگے اسٹال کا معائنہ اور دکانداروں کو ماہ رمضان کے اختتام تک لوگوں کو سستی اشیاء کی فراہمی کو بھی یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی۔ رمضان بازار میں سلما سلمان بٹ نے 5 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے کم آمدنی والے افراد کے لیے تاریخی نیکبان رمضان پیکیج دیا ہے۔ ضلع خانیوال کے 8125 سے زائد مستحق افرادوں کو پے آرڈر مل چکا ہے۔ مزید کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ کی طرف سے سہولت رمضان بازار میں عوام کو ریلیف پر خوش ہوں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ صوبے بھر میں کیش کٹوتی کرنے والوں کے خلاف 237 مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ پنجاب کی جو خصوصی ہدایت ہے وہ رمضان مبارک مہینہ جو ہے اس میں کم آمدن والے ہمارے جو بہن بھائی ہیں، جو گھرانے ہیں، ان کو میکسیمم ریلیف پہنچایا جائے، جس کے لیے ایک تو یہ خانیوال کا رمضان سہولت بازار آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کرسیاں لگی ہوئی ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور چینی کی فروخت جاری ہے اور لوگ خرید رہے ہیں۔ 130 روپے کلو یہاں پر چینی میسر ہے
اور اس کے علاوہ چکن ہے وہ 20 روپے کلو کم ہے. باقی بھی جتنی بھی کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہیں. اس کے علاوہ 30 ارب روپے کا رمضان نگہبان پیکج ہے جس میں 30 لاکھ گھرانوں کو 10-10 ہزار روپے کے پے آرڈر پہنچائے گئے ہیں. خانے وال میں صرف 62,000 لوگوں تک یہ پے آرڈرز پہنچائے گئے ہیں. تقریباً 85% سے زائد لوگ اپنا کیش بھی وصول کر چکے ہیں. تو یہ ہماری جو سبسڈی تھی وہ اس طریقے سے اس دفعہ دی گئی تاکہ لوگوں کو کیش کی صورت میں ملے اور وہ اپنے ترجیحات کا تعین بھی خود کر سکے. بہت شکریہ. پنجاب کی جانب سے آپ نے پودے بھی تقسیم کیے ہیں. ہماری ڈی سی صاحبہ روزانہ کے بناتے پودے لگا رہی ہے. شہریوں کو میسیج دیں گے؟ جی بہت شکریہ. آج ورلڈ فارسٹ ڈے بھی ہے اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی پلانٹ فار پاکستان ایک ڈرائیو تھی جو وزیر اعلیٰ نے پچھلے سال شروع کی تھی اور وزیر اعلیٰ اس کو شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا جو کلائمیٹ چینج ہے پاکستان دنیا کے 10 ان ممالک کی ٹاپ فہرست میں آتا ہے جو کلائمیٹ چینج سے متاثر ہوئے ہیں. یہ اویئرنیس بھی دیں, یہ آگاہی بھی دیں اور مجھے لگتا ہے کہ جو پلانٹیشن کا دن ہے یہ ہمارے جیسے ملک کو ہر روز منانا چاہیے. اور کراچی میں کئی افراد سفید پوش لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور خوب نیکیاں بٹورتے ہیں. ایسے ہی ایک فیملی جو تمام کام خود کر کے لوگوں تک سحری پہنچاتی ہے. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں یاسر حسین کی رپورٹ میں. رمضان المبارک میں جہاں ہر طرف برکتوں کی بہار ہوتی ہے وہیں ایسے افراد بھی ہیں جو اپنی سفید پوش کا برہم رکھتے ہوئے مشکلات میں گھرے رہتے ہیں. انہی ضرورت مند خوددار افراد کے لیے کئی فلاحی تنظیمیں اور مغیر حضرات میدان عمل میں آتے ہیں تاکہ کوئی بھوکا نہ سوئے اور سب کو یکساں رحمتیں نصیب ہوں. اس کار خیر کے تحت مختلف علاقوں میں خاموشی سے سحری تقسیم کی جاتی ہے تاکہ سفید پوش لوگ کی عزت نفس مجروح کیے بغیر اس سہولت سے مستفید ہو سکیں. افطاری تو دیکھیں ہر کوئی دسترخوان لگا کے بیٹھا ہوتا ہے لیکن سحری کے لیے ہر کوئی نہیں کرتا. سحری کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے تو ان کے گھروں میں جا جا کر ان کو ساری یہ چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں. یہ الحمدللہ ہم پچھلے 5 سال سے کر رہے ہیں. یہ ہم وہ چیز دینا چاہتے ہیں لوگوں کو جو ہم خود کھائیں, ہمارے کو خود پسند ہو. لوگوں کا کتنا برا حال ہے اور ہم لوگوں کو خوشیاں بانٹ سکیں. اس کے ساتھ ساتھ راشن کے پیکٹس بھی گھروں تک پہنچائے جاتے ہیں جن میں آٹا, چاول, دالیں, چینی اور دیگر ضروری اشیاء شامل ہوتی ہے. یہ سب کچھ نہ کیمرے کی چمک کے لیے کیا جاتا ہے اور نہ ہی شہرت کے لیے بلکہ خالصتاً انسانیت کی خدمت اور اللہ کی رضا کے لیے. جو ہاتھ کسی کے آگے پھیلنے سے جھجکتے ہیں ان تک مدد خاموشی سے پہنچا کر انہیں رمضان کی برکتوں میں شامل کرنا اصل نیکی ہے. رمضان ہمیں دوسروں کی تکالیف کا احساس کرنے اور ان کی مدد کرنے کا درس دیتا ہے. اگر آپ بھی کسی ضرورت مند کو جانتے ہیں تو خاموشی سے ان تک مدد پہنچائیں کیونکہ یہی وہ روشنی ہے جو دنیا کو بہتر بناتی ہے. کیمرامین گلفام شیخ کے ساتھ یاسر حسین, 5 نیوز کراچی. رخ کریں گے شیخ پورہ کا جہاں عید قریب آتے ہی شہریوں نے بازاروں کا رخ کر لیا ہے. شہری اپنی فیملیز کے ہمراہ عید کی شاپنگ کرتے نظر آ رہے ہیں. مہنگائی اور ریٹس زیادہ ہونے کی وجہ سے شہری پریشان دکھائی دے رہے ہیں. اسی پر مزید احوال بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد شیراز. جی شیراز, اپڈیٹ کیجیے. عید قریب آتے ہی شہریوں نے جو بازاروں کا رخ کر لیا ہے. رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہوتے ہی شہری جو اپنی شاپنگ کے لیے جو بازاروں میں وہ آ چکے ہیں. بازاروں میں جو گہما گہمی دکھائی دے رہی ہے, ہر طرف رش دکھائی دے رہا ہے. ہمارے ساتھ کچھ فیملی موجود ہیں, یہ عید کی تیاریوں میں جو مصروف دکھائی دے رہی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ عید کی تیاریوں کے لیے آئی ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم بازار میں آئے, وہ بہت زیادہ رش ہے. ہم نے کافی زیادہ سامان خریدنا تھا لیکن ہم نے مہنگائی کی وجہ سے سامان کم خریدا ہے اور ہماری حکومت کے سامنے یہی اپیل ہے کہ مہنگائی کم کی جائے اور ہم اپنی شاپنگ آسانی سے کر سکیں. ہمارے ساتھ کچھ دکاندار بھی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے شہری شکایت کر رہے ہیں. ریٹ تو بھائی زیادہ بڑھے ہوئے ہیں ریٹ, اسی وجہ سے تو شہری پریشان ہے تو دکاندار بھی پریشان ہے. ریٹ کم ہوں گے تو ہماری بھی سیل زیادہ ہوگی, ہم بھی خوشحال ہوں گے اور کسٹمر بھی آئے گا. جی بالکل, شہریوں اور دکانداروں کا یہی کہنا تھا کہ مہنگائی کو جو ہے وہ کم کیا جائے تاکہ غریب لوگ جو ہے بآسانی طریقے کے ساتھ خریداری کر سکیں. سیالکوٹ میں ماہ سیام کے آخری عشرے میں سیالکوٹی نوجوان نئے ملبوسات سلوانے کے لیے درزی خانے کا رخ کر رہے ہیں جہاں پر ٹیلر ماسٹر حضرات نے نو بکنگ کا سائن بورڈ آویزہ کر رکھا ہے. مزید جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف عمر اکبر سے. جی عمر اکبر, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, چھوٹی عید کی بڑی تیاریاں جاری ہیں. سیالکوٹ میں بھی لوگ جوگ تک جور جو ہے عید کی تیاریوں میں مصروف عمل ہے. میں اس وقت ایک درزی خانہ میں موجود ہوں جہاں پر ٹیلر ماسٹر نے واضح طور پر نو بکنگ کا بورڈ ویزا کر دیا ہے. تاہم شہری بھی بڑے جو ہیں وہ پریشان دکھائی دیتے ہیں کہ عید پر نئے کپڑے سلوا کر پہننا ہر شہری کی خواہش ہوتی ہے. نئے ملبوسات لے کر ایک میرے ساتھ نوجوان موجود ہے, آئیے سے بات کرتے ہیں. جی بتائیے گا کیا بات ہے, نو بکنگ کا بورڈ کیوں جاری ہے؟
بس وہ نہیں دے رہے کپڑے، وہ کہہ رہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہم خرید تو سکتے نہیں ہیں، اتنے مہنگے کپڑے ہیں سلے ہوئے جو ریڈی میڈ کپڑے، تو انہوں نے بھی بند کر دیا، اب ہم کدھر جائیں۔ جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ ٹیلر حضرات کی جانب سے نو بورڈ کا جو بورڈ لگا دیا گیا، اس کی وجہ سے یہ مجبوری بن گئی ہے کہ یہ ریڈی میڈ کپڑے لیں، اور ایک طرف مہنگائی کا شکوہ بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ جی 24 مارچ کو گورنر ہاؤس لاہور میں ہونے والے افطار کو کامیاب بنانے کے لیے مشاورتی اجلاس چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے افطار ڈنر کی حکمت عملی تھے۔ اجلاس میں میاں مصباح الرحمان چودھری، اسلم گل اور اورنگزیب برکی، آصف ہاشمی، حاجی عزیز الرحمان، میاں ایوب، رانا جواد، عمر شریف بخاری، آصف ناگرہ، چودھری ریاض، اسلم گڑا اور صداقت شیروانی، عاقب سرور اور مزید لوگ بھی بلاول بھٹو کے ساتھ افطار ڈنر میں شریک ہوں گے۔ نسلی امتیاز کے عالمی دن کے حوالے سے دنیا بھر میں مساوات اور برابری کے حق میں آواز بلند ہو رہی ہیں، جبکہ ایتھنز میں انسانی حقوق کی تنظیموں اور این جی اوز کا احتجاجی مظاہرہ اور واک کا اہتمام کیا گیا۔ نسلی امتیاز کے عالمی دن کے موقع پر یونان میں انسانی حقوق کی تنظیموں اور این جی اوز نے ایتھنز میں یونانی پارلیمنٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ یہ مظاہرہ گریک فورم آف مائیگریٹس کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے، جس میں مختلف ممالک کے سماجی کارکن، انسانی حقوق کے علم بردار اور کمیونٹی ایکٹیوسٹس نے شرکت کی ہے۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جس میں نسلی امتیاز نامنظور، جبکہ برابری سب کا حق، مہاجرین کے ساتھ انصاف کرو جیسے نعرے درج تھے۔ اس موقع مقررین نے خطاب کرتے ہوئے حکومت یونان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تارکین وطن اور مہاجرین کے ساتھ غیر منصفانہ رویہ ختم کریں، شہریت کے حصول کو آسان بنایا جائے اور امتیازی قوانین کو ختم کیا جائے۔ مظاہرے میں یونان میں ہونے والے ٹرین اور کشتی حادثوں کی متاثرین کو فلسطین میں شہید ہونے والے افراد کے لیے 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، رہیے باخبر 5 نیوز کے ساتھ۔